خانہ کعبے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ ذلیل و خوار فرمائے۔ امام مالک نے اپنی موطا میں یہ روایت نقل فرمائی، راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لقمان قال لابنہ یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، علیک بمجالسۃ العلماء واستمع کلام الحکماء، بیٹا علماء کی مجلس کو اپنے اوپر لازم کر لو، علماء کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان کے پاس بیٹھنا جا کے، اور حکماء کی گفتگو غور سے سننا۔ حکماء سے مراد دانا لوگ، دانائی کی باتیں غور سے سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو زندگی عطا فرما دے۔ ان اللہ تعالی یحیی القلب المیت، اللہ تعالیٰ علماء کی گفتگو سننے سے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے بارش سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک جب آپ سماعت فرما رہے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ علماء سے دور کرنے کے لیے اور علماء کی نفرتیں دل میں بٹھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی آپ ایک مثال دیکھ لیں کہ اس حد تک علماء کو ستایا جاتا ہے، بالخصوص وہ جو مساجد میں خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو نظر سے گزری، خانہ کعبے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ ذلیل و خوار فرمائے۔ اور تساں نے ظلم کیتا، رمضان تو دن پہلے تساں مینوں مسجد کڈیا، یونس صاحب، یوسف صاحب، جتنے بھی تھوڑے نال رڑے ملے دوست نے، اللہ پاک سب نے سو نابود فرمائے۔ اور انشاءاللہ وقت قریب ہے تھوڑی بربادی دا، انشاءاللہ میں رب دے گھر کھڑا ہو گل دعا کر رہا، اے اللہ انہوں نے میرے ظلم زیادتی کی تھی، اللہ تیرے معبود ذکر کردا سی، اللہ نے مینوں جان بوجھ کے مسجد کڈیا، اللہ پاک انہوں نے نیست و نابود فرما۔ یوسف الکریم سوئے ڈالے، یونس الکریم ہوٹل والے، اور جتنے بھی حافظ مرغی والے، جو بھی دوست جتنے انہاں دے نال دوست رلے ملے، جو بھی رلے ملے ہیں، اللہ پاک نیست و نابود فرمائے۔ ایک امام کو اس حد تک مسجد کمیٹی والوں نے ستایا، اور رمضان المبارک سے چند دن پہلے جو ہے انہیں تنگ کیا اور ستایا، اور مسجد سے انہیں جو ہے نا وہ روک دیا خدمات پیش کرنے سے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ کے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر وہ ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے تھے۔ اب اور ساتھ میں ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ فلاں سوئس والوں، آپ لوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا رمضان میں، چند دن پہلے آپ لوگوں نے رمضان سے نکالا، اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ستانے والوں نے کس حد تک ستایا ہوگا کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کہ باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ بھی اس بات سے عبرت پکڑے کہ قیامت کے دن یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود اس وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے کہ علماء کی قدر نہیں کی، علماء کو ستاتے رہے۔ یقین جانے فَمَكُنْ عَالِمًا، حضور رحمت علیہ وسلم کا فرمان، عالم بن جاؤ، او متعلما یا متعلم بن جاؤ، او محبا یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، وَلَن تَكُنْ رَابِعًا، کہیں چوتھے نہ بن جانا، یعنی ان سے نفرت کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، یا انہیں ستانے والے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور یہ فہم عطا فرمائے کہ علماء کی قدر کی جائے، جو مساجد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں علماء، ان کی قدر کی جائے، اور بلا وجہ یہ محلے دار جو کمیٹی میں جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں مسجد کے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی کی اجازت داری نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کوئی وہاں پہ ٹھیکیدار ہونا چاہیے۔ سب محلے دار مل کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کریں، اور رمضان المبارک کی بابرکت ایام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے امام کی خدمت کتنی کر رہے ہیں، آپ کتنا وظیفہ انہیں پیش کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ یا ایک مزدور یا ایک مستری ان سے زیادہ کما رہا ہو، اور آپ مسجد میں 24 گھنٹے اللہ کے گھر کے خادموں کی اتنی بھی خدمت نہ کریں کہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے، تو قیامت کے دن آپ سب کا گریبان پکڑا جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ سب سے سوال کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں بھی کام نہ آئیں اور روزے بھی کام نہ آئیں اور ظالموں میں شمار ہو جائے، اور ایسے ظالم جو علماء پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ مان والحفیظ۔